أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وہ جنت ہے، باغات ہیں، ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل کیے جائیں گے، اور جو کوئی بھی نیکوکار ہوئے، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد میں سے ہوں، ماں باپ میں سے ہوں، اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد، سب کے سب جنت میں ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. یہ ٹاپک قرآن میں کئی دفعہ ہے کہ اگر اہل جنت میں سے کسی کا مرتبہ بلند ہے اور اس کے رشتہ دار آباء و اجداد میں سے یا اولاد میں سے وہ نیکوکار تھے، تو اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی اس نیک شخص کے مرتبے تک پہنچا دے گا. حالانکہ صرف انہوں نے جنت میں داخلہ حاصل کرنا ہے، یعنی پاسنگ مارکس ہی لینے ہیں. لیکن اگر ان کا باپ یا بیٹا ایسا تھا جو زیادہ نیکوکار تھا اور وہ اعلیٰ درجے میں پہنچ گیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول دیتے ہوئے اس کی بیوی، بچوں، ماں باپ کو بھی نچلی جنت سے اوپر والی جنت میں پہنچا دے گا. اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے کہ سلام ہو تم پر، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا، تو کیا ہی آخرت کا عمدہ گھر ہے ایسے لوگوں کے لیے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وہ لوگ جو کہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں. ایک تو وہ بڑا عہد ہر انسان نے کیا ہے، اس کی روح نے، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا تھا. ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے، ہم نے خدا کو مانا ہوا ہے. لیکن بعد میں دنیا میں آ کر کوئی شخص خدا کو رسپانس نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا جرم ہے. تو جو لوگ توڑ دیتے ہیں عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، اور اس میں وہ عہد بھی ہے جو دنیا میں لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. جس طرح بنی اسرائیل نے عہد کیا، لیکن جب عہد کیا پیغمبروں کی نافرمانی کر کے عہد کو توڑا. بعد اس کے کہ انہوں نے وہ پختہ عہد کیا تھا، اور وہ توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑا جائے، یعنی رحمی رشتے. وہ قطع رحمی کی روش اختیار کرتے ہیں، رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہے لعنت اور بہت ہی برا گھر، یعنی جہنم. اللہم لا تجعلنا منہم. لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. اہل ایمان جو پیغمبروں کی اتباع کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو پیغمبروں کے باغی ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور. یہ کوئی گالی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی بعض لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. تو نبی کی شان سے یہ چیز ان کے شان ہے ہی نہیں کہ وہ گالی گلوچ کی روش اختیار کریں. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے. بہرحال نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک یہ تاکید فرمائی ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے اوپر لعنت نہ کی جائے، لیکن جو مسلمان ایسی روش اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے، وہ آپ نے ضرور ہائی لائٹ کرنا ہے. اس پہ لعنت نہیں کرنی،
لیکن اسے بتانا ہے کہ یہ عمل تمہیں لعنت میں گرفتار کر دے گا، جس طرح قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اگر کوئی میرے سامنے جھوٹ بولے تو میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تو لعنتی ہے یا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ظاہر مسلمان ہے، اس کو آپ نے پروٹوکول دینا ہے، اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے، البتہ یہ اسے بتانا ہے کہ بھائی یہ جو تم نے حرکت کی ہے تم لعنت کے مستحق ہو گئے ہو۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، یہ بھی قرآن میں آیا۔ تو ظالم کو یہ ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ تم لعنت کے مستحق ہو چکے ہو اپنے اس عمل کے سبب۔ اور اگر وہ فساد فی الارض کرنے والے ہیں تو پھر تو اس کے اوپر قنوت نازلہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، پھر آپ نے یہ خیال نہیں کرنا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، پھر وہ نہیں بچے گا۔ لیکن جہاں پہ آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں، آخری درجے میں کوشش کریں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر لعنت نہ کرے۔ ہاں جنرل آپ لعنت کر سکتے ہیں، میں کئی بار لعنت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اہل البیت کو ناحق قتل کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، بالکل ٹھیک ہے، یقیناً ایسے ہی ہونے والا ہے۔ لیکن اسپیسیفکلی آپ جب کسی بندے کو مینشن کرتے ہیں تو اس بندے کا اور اس کے رب کا ایک معاملہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس جنگ کے اندر کوئی بندہ ایسا شریک ہوا ہے کہ جسے دھوکے سے اس میں شامل کیا گیا اور وہ اس نیت سے نہیں تھا، کئی لوگ چھوڑ بھی گئے، تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ جنرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت، صحابہ کرام کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت، انبیاء کرام کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت، جنرل آپ ضرور بات کریں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے اب کوشش بھی نہیں کرنی، جتنا میرا مقدر ہے وہ مجھے ملے گا، اس چیز کی نبی علیہ السلام نے کبھی ترغیب نہیں دلائی۔ کوشش بہرحال آپ نے کرنی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی پہ ہی خوش ہو گئے ہیں، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو صرف ایک حقیر سی برتنے کی جگہ ہے۔ یعنی اس کا سٹیٹس آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ٹوائلٹ میں مجبوری انسان کو جانا پڑتا ہے نا، کوئی ٹوائلٹ کو اپنا پرماننٹ گھر نہیں بناتا، یہ مجبوری ہے۔ ہماری زندگی کی اس کشتی نے اس دنیا کے پانی پہ ہی چلنا ہے، لیکن اگر آپ اس پانی کو کشتی کے اندر داخل کر دیں گے پھر آپ کی کشتی ڈوب گئی۔ تو دنیا میں ہی رہنا ہے، رہبانیت نہیں اختیار کرنی، لیکن اس دنیا کو اپنے اوپر ایسا غالب نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پس پش ڈال دیں، اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ، کوئی آیا، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ اب دیکھیں سوال یہ ہو رہا ہے اور جواب کیا ہو رہا ہے؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انتظار کرو، فلاں تاریخ کو فلاں معجزہ آ جائے گا۔ جواب یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا نشانی کو ظاہر فرما دے گا، نبی کا کوئی اختیار نہیں، اور اس طرح کا جواب قرآن میں کئی جگہ آیا بھی۔ ٹھیک ہے، اب کوئی یہ اللہ تعالیٰ کا کلپ چھوٹا سا کاٹ لے اور کہہ کے دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، جواب کیا دیا جا رہا ہے۔ بھئی قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے۔ یہ سارے جواب جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آلریڈی اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ جب گمراہی اپنے پیک کو پہنچتی ہے پھر اس طریقے سے بھی جواب دیا جاتا ہے جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ وہ سارے جواب آپ نے جمع کرنے ہیں، اور یہاں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو کافر ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جب تک آپ یہ والا معجزہ نہیں نہ کرتے ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مثلا آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں، جو سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات آئے، ہمارے سامنے کتاب لے کے اترے، ہم اسے چھو بھی لیں، آپ کے لیے باغ ہو جس میں آپ نگاہ دیکھ کے جو ہے وہ نہریں رواں کر دیں، آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے، یعنی اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا،
نبی علیہ السلام کے بارے میں کافر ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ ان سے فرما دو میں تو نبی ہوں, میرا کام تو صرف ڈر سنانا ہے, معجزات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہ جب چاہے گا ظاہر کر دے گا. لیکن یہاں پہ یہ جواب نہیں آیا. یہاں پہ جواب یہ آیا, اے نبی ان سے فرما دو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. مراد یہ کہ تمہیں ہر طرح سے سمجھا لیا, اب آخری جواب سن لو کہ تمہاری قسمت میں اب یہ گمراہی مقدر ہو چکی ہے. چونکہ تم نے حق بات قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو. یہ ترجمہ بھی درست ہے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اسے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہے. اب یہ جو دوسرا پورشن ہے نا, اس نے چیز واضح کر دی کہ جو اس کے پہلے پورشن میں نے دوسرے والا ترجمہ کیا ہے نا, وہ اس میں فٹ ان بیٹھتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع لائے, تو اس کو وائس ورثہ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ اسے کرتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا وہ پورشن ہے جو ہم نے اپنے دونوں اذکار کارڈ, صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد اذکار کارڈ کے اوپر یہ آیت ٹاپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آگاہ ہو جاؤ, کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. اب یہ آیت ایسی ہے کہ اگلا پورا درس اور کئی ایک لیکچر صرف اس ایک آیت کے اوپر ہو سکتے ہیں اگر کراس ریفرنس میں ہم آیات اور احادیث کو کنسیڈر کریں. یہی وجہ ہے کہ پچھلی جو میری قرآن کلاسز 344 لیکچرز میں کمپلیٹ ہوئی تھی نا, اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ میں نے 6 لیکچر دیے تھے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, 6 لیکچر. مسئلہ نمبر 111 ABC, پھر 112 ABC, اور تینوں لیکچر جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہیں, 6 کے 6 لیکچر. تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. صبح شام کے اذکار پہ میری ویڈیو انہی قرآن کلاسز میں سے کاٹ کے الگ اپلوڈ کی گئی. اس میں نے اذکار کارڈ بھی سارے کور کیے ہیں کہ یہ صبح شام کے اذکار ہیں, یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں, پھر کون کون سی قرآن کی صورتیں ہیں, ان کے کیا کیا فضائل ہیں, پھر ذکر کے فضائل کیا ہیں, کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن سے آیات, ذکر کی اقسام کیا ہے. دیکھیں ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اوبلیگیٹری کر دی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں, وہ ہے نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے, رات کو مشورہ کیا کہ فجر نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے. اب سفر میں کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں, ایک آدھ بندے کی ڈیوٹی لگا دیں, وہ ہمیں جگا دے گا. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ اپنی سواری پہ مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی, جو پو پھوٹتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت, جو رات کے اینڈ ہونے کی نشانی ہوتی ہے, تو وہ باقیوں کو جگائیں گے. بس وہ بھی سو گئے. ہاں جو قوالی لکھی ہوئی ہے اس میں تو سورج بھی نہیں نکلا تھا, لیکن یہاں سورج نکل آیا, کیونکہ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے, وہ مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے. بخاری میں تو تھوڑا سا حصہ ہے, مسلم میں پورا یہ واقعہ ہے. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور سورج بلند ہو چکا ہے. آپ علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نا, اس علاقے میں شیطان کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, آگے چل کے پڑاؤ کرتے ہیں. آگے جا کے پڑاؤ کیا. نبی علیہ السلام نے اپنے مؤذن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی تیری ڈیوٹی لگائی تھی. آگے دیکھیں اس نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا, کوئی گستاخی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. ٹھیک ہے, ادھر تو بڑی گستاخی یہ شمار کیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں ڈانٹا, بالکل نیچرل چیز ہے. اس زمانے میں اگر کوئی الارم ہوتا تو پھر ایسا ہوتا بھی نا,
یہ تو دیکھیں ہم کتنی سہولت میں ہیں، بھلے رات کو 12-1 بجے بھی سوئے نا تو الارم لگایا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس الارم کی آواز میں اٹھ جائیں گے، ورنہ اگلے زمانوں میں جب الارم نہیں تھے تو لوگ تو پوری رات پتہ نہیں کتنی دفعہ کروٹ لیتے ہوں گے کہ کہیں فجر ہی نہ قضا ہو جائے. تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے اذان دلوائی اور سورج بلند ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھائی سورج نکلی ہوئی حالت میں. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے وہ والی نماز پڑھ لے. اس کے لیے وہی اس نماز کا ٹائم ہے، اس کے لیے. اس کو روٹین نہیں بنانی، اور تسلی بھی یہ دے دی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی. ٹھیک ہے اگر ایسا معاملہ ہو گیا اللہ معاف فرمانے والا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، اور تمہاری وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہا اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے، وہ قضا بھی نہیں ہوئی، ادا پڑھی ہے تو جماعت کرائی ہے نا، ورنہ سورج نکلے ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے اینڈ پہ قرآن کی آیت تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یعنی یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے. یہ 5 ٹائم اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے، ایٹ لیسٹ یہ 5 اوقات میں چاروں نہ چار میرے سامنے جھک جائے، اس کی حاضری لگ جائے گی. وہ یعنی جس طرح ایک بندہ فوجی پریڈ کرتا ہے، وہ چاہے بوجھل دل سے بھی کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی شمار ہو جائے گی. یہ نماز ڈیوٹی ہے. یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر کسی کا نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. نہیں، نماز کے فرائض میں آپ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ خشوع خضوع اس کا حصہ بنایا گیا ہو، کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں ان میں سے خشوع خضوع بھی ایک ہے. نہیں، خشوع خضوع کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے. ترغیب کے لیے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں. یہ کہیں نہیں آیا کہ جو توجہ بٹ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کبھی نہیں ہوا. یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دماغ سوچتا ہے، خاص حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے. ہاں باقی ارکان کے اوپر بات ہوئی کہ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں. اگر یہ والی غلطی ہو جائے تو اینڈ پہ سجدہ صاف کر لینا ہے. لیکن کہیں پہ خشوع خضوع نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کسی کو خیال آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے. یہ بات ڈسکس نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے. اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب، تو یہ 5 اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا. باقی کی زندگی بھی اس کی پازیٹیو ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اگر کنٹینیوسلی انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے. تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی. یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے. تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ لی. اسی طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا، یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے. اللہ کی یاد، مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا جو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا. اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اسی طریقے سے حج، وہ بھی فرض ذکر ہے. رمضان کے روزے، وہ بھی فرض ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی. ٹھیک ہے، لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھتی ہے. یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کم از کم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکے، چاہے وہ دل سے جھکتا ہے چاہے وہ خشوع خضوع سے جھکتا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ استقامت دے گا. ترجمہ یاد کریں، خشوع خضوع کا اہتمام کریں،
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے. یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے. دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے, یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے, اسی لیے اسے کہا گیا الذکر.